بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سیکنڈ سیمسٹر کا یہ تیسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 14 خواب پڑھا۔ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا، پڑھا اور اس کے سوال جواب بھی جو میں نے میری ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کر دیا تھا آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھ لیے ہوں گے، اور امید کہ آپ اس کی پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے گھر پر بیٹھ کر۔ اب ہم اردو جماعت پنجم سبق نمبر 15 آیا جاڑا، جس کے شاعر ہیں کیف احمد صدیقی۔ جاڑا یعنی سردی، یعنی سردی آئی، اس عنوان پر کیف احمد صدیقی نے نظم لکھی ہے۔ کیف احمد صدیقی ان کی پیدائش 12 جنوری 1943 ہے۔ کیف احمد صدیقی سیتاپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام احتشام صدیقی ہے۔ اردو کے اچھے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ان گرد کا درد ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں میں بچوں کے روشن مستقبل کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ موسموں پر بھی انہوں نے خوبصورت نظمیں لکھی ہیں۔ آیا جاڑا نظم میں ہماری زندگی اور جانوروں پر ہونے والے سردی کے اثرات کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جہاں یہ بڑوں کے لیے شاعری کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کیف احمد صدیقی بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھنے میں ماہر ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو وہ اپنے دلکش انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی یہ نظم آیا جاڑا ہے۔ جاڑا کا مطلب ہوتا ہے سردی۔ اب ہم بچوں اس نظم کو پڑھیں گے، آپ لوگ اس کو یاد بھی کریں گے زبانی۔ میں اسے پڑھتا ہوں، اس سے بہت غور سے سنیں گے اور اس کو زبانی ازبر کر لیں گے۔ پڑھتا ہوا سردی کا پہاڑا، سی سی کرتا آیا جاڑا۔ بڑھ گئی سردی اپنی حد سے، کون بچے گا اس کی زد سے۔ بڑے بڑوں کو اس نے پچھاڑا، سی سی کرتا آیا جاڑا۔ دھند ہی دھند ہے رات ہو یا دن، پورب پچھم اتر دکھن۔ کوہر نے اپنا جھنڈا گاڑا، سی سی کرتا آیا جاڑا۔ اپنی عمر میں ہم نے اب تک دیکھی نہ اتنی غضب کی ٹھنڈک۔ وقت بنا سردی کا اکھاڑا، سی سی کرتا آیا جاڑا۔ سورج بھیگی بلی بن کر، کانپ رہا ہے تھر 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 تھر۔ موسم شیر کی طرح دہاڑا، سی سی کرتا آیا جاڑا۔ ٹھنڈ سے ہیں بے حال پرندے، چیخ رہے ہیں سارے درندے۔ جنگل میں ہاتھی چنگھاڑا، سی سی کرتا آیا جاڑا۔ پڑتا ہوا سردی کا پہاڑا۔ اس نظم میں شاعر نے بچوں کو سردی کے موسم کی کیفیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ عزیز بچوں، پڑھتا ہوا
سردی کا پہاڑا سیسی کرتا آیا جاڑا، اس میں شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو موسم آگے بڑھتا ہے پہاڑے کی طرح اس کے بھی اعداد بڑھتے جاتے ہیں، یعنی اس کی جو ڈگری ہوتی ہے موسم کی وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، یعنی موسم سردی کا بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، جو انسان کے برداشت اور چرندوں پرندوں کے برداشت کے باہر ہو جاتا ہے۔ بڑھ گئی سردی اپنی حد سے، کون بچے گا اس کی زد سے، یعنی سردی اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کی زد سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے نا، اس کی پکڑ سے، اس کی پہنچ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بڑوں کو اس نے پچھاڑا، سیسی کرتا آیا جاڑا۔ اب اس کے آگے، موسم کے آگے، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا، اس نے بڑوں کو بھی پچھاڑ دیا۔ سیسی کرتا آیا جاڑا، یعنی جاڑا جو سردی ہے اس میں انسان سیسی کرتا رہ جاتا ہے۔ دھند ہی دھند ہے رات ہو یا دن، پورب پچھم اتر دکھن، یعنی ہر طرف سردی کی وجہ سے کوہر ہی کوہر ہے، دھند ہی چھائی ہوئی ہے، چاہے وہ رات ہو چاہے دن ہو، یعنی دن رات سردی کی کوہر چھائی ہوئی ہے، اتنی شدید سردی پورب میں ہو، پچھم میں ہو، اتر میں ہو، دکن میں ہو، ہر طرف دھند ہی دھند ہے۔ کوہر نے اپنا جھنڈا گاڑا، سیسی کرتا آیا جاڑا۔ کوہر نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے، یعنی اب وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے، اب اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اب ہم کو برداشت ہی کرنا ہے۔ اپنی عمر میں ہم نے اب تک دیکھی نہ اتنی غضب کی ٹھنڈک، یعنی آج جو موسم ہے یہ بڑا شدید سخت ہے، یعنی ہماری جو بھی عمر ہوئی ہے آج سے زیادہ، ابھی سے زیادہ اتنی غضب کی ٹھنڈک اس سے پہلے ہم نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، نہ کبھی دیکھی تھی، نہ اس سے کبھی سابقہ پڑھا تھا، یعنی ابھی کی فی الحال بہت زیادہ شدت والی سردی اور جاڑا پڑ رہا ہے۔ وقت بنا سردی کا اکھاڑا، یعنی اب یہ وقت تو ایسا ہو گیا ہے جیسے وہ سردی کا اکھاڑا بن گیا ہے۔ سیسی کرتا آیا جاڑا، سیسی کرتا آیا جاڑا۔ سورج بھیگی بلی بن کر کانپ رہا ہے تھر 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 تھر۔ یہاں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ سردی اس قدر شدید پڑ رہی ہے، جو سورج جس کی تپش سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اے سی چالو کرتے ہیں، کولر چالو کرتے ہیں، جھاڑوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، سایہ تلاش کرتے ہیں، آج اس سردی کی وجہ سے وہ خود تھر تھر کانپ رہا ہے، یعنی وہ سورج خود بھیگی بلی بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ موسم شیر کی طرح دھاڑا، اور یہ جو سردی کا موسم ہے گویا شیر کی طرح دہاڑ رہا ہے، یعنی اس کے بالمقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ جب سورج بھیگی بلی بن گیا تو جانور، چرندے پرندے، انسان، موسم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ سیسی کرتا آیا جاڑا۔ ٹھنڈ سے ہیں بے حال پرندے، چیخ رہے ہیں سارے درندے، جنگل میں ہاتھی چنگھاڑا۔ سیسی کرتا آیا جاڑا، پڑتا ہوا سردی کا پہاڑا۔ ٹھنڈ سے ہیں بے حال پرندے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے درندے سب ٹھنڈ سے بے حال ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ٹھنڈ اپنی عروج کو ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان، چرندے پرندے، حتیٰ کہ جنگل میں ہاتھی بھی چنگھاڑنے لگ رہا ہے اس کی
शिद्दत से सीसी करता आया जाड़ा, पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा। यानी सर्दी में इंसान सीसी करता है, बहुत कड़क सर्दी लग रही है और सर्दी है कि बढ़े जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो अज़ीज़ बच्चों, इस नज़्म को आप लोग बगौर सुने, उसे ज़बानी याद करें और इसे साफ़ सुथरे अंदाज में अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ इसके अल्फाज जो मुश्किल हैं उसके माना भी अपनी कॉपी में लिखें। किताब में कुछ अल्फाज के माने दिए हुए हैं, मैं उसे भी पढ़ देता हूँ, उसे भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें। जाड़ा यानी सर्दी का मौसम, हद से बढ़ जाना यानी बहुत ज़्यादा हो जाना, ज़द मार, पछाड़ना, गिरा देना, हरा देना, धुंध कोहर, झंडा गाड़ना, फतेह हासिल करना, भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना, दबकना, छुपना, बेहाल, बुरी हालत में, दरिंदे, शिकार करने वाले जानवर। अज़ीज़ बच्चों, इसके मुश्किल अल्फाज के माना भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसी के साथ साथ जो मश्क दी गई है उसकी भी प्रैक्टिस करें। मैं आप लोगों को सवाल जवाब की सूरत में लिख कर दूंगा, उसे भी अपनी कॉपी में नोट करना रहेगा। यके बाद दीगरे हम काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसे अपने मुताले को जारी रखें, अपनी स्टडी को जारी रखें, कॉपियों को मुकम्मल करते रहें, सवाल जवाब अल्फाज मानी को ज़बानी याद करने की कोशिश करते रहें ताकि ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक में, जब तक के लिए हम इसका मुताला जारी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।